بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کی نئی قسط میں حاضر ہیں۔ آج تاریخ اسلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد 1000 سال تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہے۔ پھر بعض نیک لوگوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بت پرستی عام ہو گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار ان عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے 1025 سال بعد دجلہ و فرات کے علاقے اور وادی کے درمیان ملک عراق میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا 43 مقام پر تذکرہ فرمایا ہے۔ گویا آپ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، بادل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین میں تباہی مچا دینا اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر درختوں پودوں کا اگانا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، بیوی کی میراث میں شوہر کا حصہ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال سے آدھا حصہ ہے جب کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اور تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، پانی بیٹھ کر پینا سنت نبوی ہے، اور اسی طرح وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے۔ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وضو فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا۔ میں نے تعجب کیا تو آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ شکریہ ادا کرنے کے کلمات۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ بلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرن کہہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے، تو گویا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹی گواہی سے محفوظ رکھے۔ دنیا کو اپنا مقصد بنانا درست نہیں ہے۔ کتاب ترغیب و ترہیب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس شخص کا مقصد دنیا کمانا اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رکھتا ہو، تو اللہ تعالی غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ میری آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس کے اوقات اور لمحات سارا وقت اسی فکر میں گزرتا ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے، اور ملتا اس کو اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، قیامت ایک زلزلہ ہے جس کی تیاری کرنا چاہیے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزے یعنی برتن وغیرہ کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، بس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو گویا سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بیماری سے بچنے کی تدبیر کرنا حکم نبوی بھی ہے اور سنت نبوی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی نصیحتوں میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں
سود سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔